اوفینڈرز کو فردر ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو دی نیچر آف کرائم، اکارڈنگ ٹو دی نیچر آف دی اوفینس، جس میں سب سے پہلے ولنریبل ایڈلٹس ہیں، یعنی بوڑھے لوگ جو ہیں ان کو ہو سکتا ہے کہ ہر سوسائٹی کے اندر ڈفرینٹ نیچرز ہے ریلیشن شپ ود ایڈلٹس یا ود دی ایلڈرلی پاپولیشن، یعنی ماں باپ کے ساتھ، دادا دادی کے ساتھ. جیسے پاکستانی ٹریڈیشنل سیٹ اپ سوسائٹی میں آج بھی ایبسلیوٹ اتھارٹی کسی حد تک اڈلٹ یا گرینڈ پیرنٹس کے پاس یا پھر پیرنٹس کے پاس ہے، لیکن کچھ سوسائٹیز کے اندر یہ بہت جلدی سے ٹرانزیشن ہو رہی ہے جہاں پہ بڑوں کو بیکار سمجھا جاتا ہے، برڈن سمجھا جاتا ہے، تو ان کو کسی نہ کسی طرح سے وکٹمائز کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر اولڈ ہوم انسٹیٹیوشنز بنے تاکہ بڑوں کو یا ایڈلٹس کو وکٹمائز نہ کیا جا سکے. لیکن انفارچونیٹلی اس طرح کے کیسز ہیں. ڈیلنکوینٹ چلڈرنز، وہ بچے جو کسی وجہ سے بے راو روی کا شکار ہو جاتے ہیں اور دے آر لیس دین 18 ایئرز آف ایج ایز پر انٹرنیشنل لا اینڈ پاکستانی لاز کے مطابق، کانسٹیٹیوشن کے مطابق 16 ایئرز، لاز کے مطابق 14-15 ایئرز. تو آلدو کہ اس کے اندر اب ریپڈلی چینجنگز آ رہی ہیں اور لیجسلیشن کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، تو ہر ایک کے لیے یعنی وہ کسی وجہ سے یہ اوفینڈرز بن سکتے ہیں. تو ایک کیٹیگری جو ہے وہ ڈیلنکوینٹ کی بھی ہے، یعنی چائلڈ ڈیلنکوینسی یا ڈیلنکوینٹ چلڈرنز جو ہیں. سیکشل پریڈیٹرز یا سیکشل ابیوزرز یا سیکشل اوفینڈرز، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ارلی ایج میں بھی ہو سکتا ہے، اڈلٹہڈ میں بھی ہو سکتا ہے، اور بڑھاپے میں بھی انفارچونیٹلی ہو سکتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو سرٹن ٹائپ آف اوفینس کر کے اپنے آپ کو، یعنی سیکشل اوفینس کر کے اپنے آپ کو پلیئرز فیل کرتے ہیں، تو وہ اس طرح کے اوفینڈرز انفارچونیٹلی جو آج کل میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں ہمارے ملک میں، اس کی رپورٹنگ، شاید یہ کرائم پہلے بھی تھے لیکن شاید اب رپورٹنگ سینسٹیوٹی بڑھتی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے اویئرنیس کا لیول بڑھتا جا رہا ہے اسی طرح سے یہ اوفینسز بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں. چائلڈ ابیوز، یہ چائلڈ ابیوز پیرنٹس کا بھی ہو سکتا ہے، ریلیٹیوز کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی ریلیٹیوز اپنے بچوں کو کر رہے ہوں یا پیرنٹس کر رہے ہوں یا نیبرز کر رہے ہوں یا کوئی اور ان نون پرسن بھی چائلڈ ابیوز میں انوالو ہو سکتا ہے. اس میں بچے کو گالی گلوچ سے لے کے اوفینس، تھپڑ مارنا یا اس سے زیادہ فزیکلی انجریز، ہرٹ، اور پھر سیکشل ابیوز اور ایون ڈیتھ اور مرڈر. تو ون آف دا ایگزامپل از زینب کیس جو ہم سب جانتے ہیں. تو دیٹ از کلاسیکل ایگزامپل آف دی سیکشل پریڈیٹر ایز ویل ایز چائلڈ ابیوز. ڈومیسٹک وائلنس ہو سکتا ہے جس میں انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس ہو سکتا ہے، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو مارتے ہیں یا ایک دوسرے کو ابیوز کرتے ہیں. سبلنگ کا ہو سکتا ہے، ریلیٹیوز کا ہو سکتا ہے. تو یہ ڈومیسٹک یعنی گھر کے اندر جو وائلنس ہو رہا ہے. تو اس کے علاوہ اب جو اوفینڈرز ہیں اس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم اوفینس کیا ہوتا ہے غلطی سے یا انٹینشنلی یا سچویشن کے مطابق. دوسرے وہ ہیں جو مینٹلی ال اور مینٹلی ریٹارڈیڈ، ڈیزیبل ہو سکتے ہیں، یا جو اپنے سینسز میں نہیں ہو سکتے. بعض اوقات ایک ینگ مین ہے یا ایک ینگ ویمن ہے، وہ انفارچونیٹلی مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے، کسی وجہ سے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہیں، اور بعض اوقات انکنٹرولیبل ہوتے ہیں اور کسی ایک دوسرے کو خود کو مارنا شروع کر دیتے ہیں یا دوسروں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں یا چیزیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ مینٹلی ریٹارڈیڈ کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے. پراپرٹی کرمنلز ہیں، جیسے ہم جانتے ہیں تھیفٹ ہے، سنیچنگ ہے، بلگری ہے، بینک لوٹنگ ہے، یہ سارے پراپرٹی کرائم. پبلک پراپرٹی کو ڈیمیج کرنا، پروٹیسٹ کرتے ہوئے اسٹریٹ کے اوپر جا کے چیزیں توڑنا، یہ بھی اوفینس ہے. لوگ فیشن کے طور پہ، اور اس کے اوپر بہت ساری تھیریز ہیں جو کرمنالوجسٹ نے ڈیولپ کی ہیں کہ لوگ کیا اپنی پرسنل فرسٹریشن جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اسٹیٹ پراپرٹی کا تباہ کر رہے ہوتے ہیں یا دوسروں کی پراپرٹی کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ اتنے پائل اپ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ انہیں سمجھ نہیں آتی اور وہ ایک قسم کا مینٹلی ال یا مینٹلی ریٹارڈیڈ پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں کہ وٹ دے آر ڈوئنگ دے ڈونٹ نو وٹ دے آر گوئنگ ٹو ڈو ود دی پبلک پراپرٹی. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کیریئر کرمنلز ہوتے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ جن کی ٹریننگ ہو جاتی ہے، گینگ کا حصہ بن جاتے ہیں
اور ان کا ساری ڈپینڈنسی یعنی کھانا پینا لائف سٹائل سے لے کے ان کی ایگزسٹنس قبضہ گروپ یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ کیٹیگریز ہیں. یا ایون سرٹن پارٹ آف دی ورڈز ایون کچھ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے اندر ملیٹنٹ ونگز بنا لیتی ہیں, تو وہ کیریئر کرمنلز ہوتے ہیں جو اس کا حصہ بنتے ہیں. ایون بعض اوقات آج ابھی تو بہت کم ہو گیا لیکن اسٹل سم پارٹ آف دی کنٹری some of the youth wings of the political party also have some committed offenses and they may be serious offenses جن کے اوپر چارج کیا جاتا ہے اور ان کو بلیم کیا جاتا ہے. بعض اوقات they are convicted and mostly they are not convicted and still they exist in many parts of the country. یہ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ انٹرنیشنلی ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی اس طرح کے offenders ہمیں ملیں گے. اور یہ ٹپیکلی تھرڈ ورلڈ فنامنا ہے کیونکہ پولیٹیکل کرائمز جو ہیں وہ اوور آل تھرو آؤٹ دی ورلڈ رپورٹ ہوتے ہیں لیکن ہر ایک کی نیچر ڈفرینٹ ہے. اور خاص طور پہ یہ جو یوتھ ونگز ہیں ان کو استعمال کرنا فار دا سیک آف گین دا پاور اور ٹو ریموو دی ادر پرسن فرام دا پاور از ون آف دا کلاسیکل ایگزامپل اینڈ دیٹ از دا کلاسیکل ٹیکٹک ویئر دی ینگ اوفینڈرز studying in the universities even they are going to become offenders unfortunately. شاید آپ کو بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کا ایکسپیرینس ہو یا مے بی انفارچونیٹلی فیوچر میں آپ کو سامنا کرنا پڑے. تو یہ اوفینسز جو ہیں یہ ہم وی کی ناٹ ریڈیوس فرام دا سوسائٹی. ہم نے ڈسکس کیا کیٹیگریز آف اوفینڈرز ان ٹرمز آف میکرو ٹو میکرو لیول یعنی ایک انڈیویجول سے لے کے اوور آل سوسائٹی کے لیول تک کون کون سے اوفینڈرز ہیں, کس کس کی کیٹیگریز ہیں. سم کیٹیگریز ہم نے یہاں پہ ڈسکس کری اور ہو سکتا ہے کہ ہم آگے جا کے جب ٹائپولوجی آف کرائم پہ بات کریں گے تو اس کے اندر فردر اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور کیٹیگرائز کریں گے.